یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسوکم، تو بری لگے، سو برائی سے، تم کو بری لگیں گی وہ۔ ایمان والوں کو ایک ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے سوال کرنے کا، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں جواب مل جائے نا تو انسان کو برا لگے گا، انسان کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے منع کیا گیا کہ مت سوال کرو۔ ایک تو کثرت سوال ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اب اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں۔ بخاری میں ہے کہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبہ سن کے صحابہ کرام بہت رونے لگے۔ اسی اسنا میں ایک شخص آپ سے پوچھ بیٹھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں۔ اس پر یہ آیت اتری، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اس کا باپ وہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے رسوائی ہوتی۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال شروع کر دیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آ گئے، فرمایا آؤ اب جس کسی کو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھو گے جواب پاؤ گے۔ صحابہ کانپ اٹھے، ایسا نہ ہو اس کے پیچھے کوئی بات ایسی ظاہر ہو جائے۔ تو جتنے بھی تھے سارے اپنے چہرے کپڑوں میں ڈھانپ کے اور رونے شروع ہو گئے۔ ایک شخص تھا جن سے بہت لوگ جن کو تانا دیتے تھے، باپ کا تانا دیتے تھے، باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کر کے بلاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ، انہی کے بیٹے تھے واقعی۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے، ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یعنی وہ ڈر گئے پھر نا، کثرت سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پسند نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی آگے بھی بیان کی گئی ہے، مگر ایک آپ کو ایک حدیث سے یہ بات مزید سمجھ آ جائے گی کہ مسند احمد میں ہے نا کہ جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہوں، تو ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ پھر اس نے ادھر سے آ کے پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ہر سال نہیں ہے، اور اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم سے ادا نہیں ہونا تھا۔ تب یہ آیت اتری، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ تو یعنی انسان جب بہت کثرت سے سوال کرتا ہے نا تو بعض چیزیں جو فرض نہیں ہوتی وہ فرض ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اب جیسے یہ مثال ہے، یا کوئی پوچھے تراویح کیا فرض ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے تراویح فرض ہے؟ اب اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہاں فرض ہے تو وہ فرض ہو جانی تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ جیسے جیسے دین تمہارے سامنے آتا جائے ویسے اس کو لیتے جاؤ، مگر کثرت سوال نہ کرو، اور خاص طور پہ ایسے سوال کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو پھر بھی تمہیں مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت جس وقت قرآن اتر رہا تھا، اگر اس وقت وہ باتیں پوچھی جاتی تو وہ ظاہر کر دی جاتی کوئی چیز، مثلا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اب اگر اس پہ خاموشی ہے تو اگر کر بھی لیں گے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں، اگر نہیں کریں گے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر حلال یا حرام کی کیٹیگری میں وہ ڈال دی جائیں یا فرض اور گناہ کی کیٹیگری میں ڈال دی جائیں تو اگر نہ کیا تو گناہ کر لیا، اگر کر لیا تو حرام کر لیا، وہ بہت لائف مشکل ہو جاتی۔ تو جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت تو فوراً اس کے اوپر جواب دے دیا جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا۔ ایون اب تو قرآن اتر چکا ہے، کیا اب کثرت سوال کر سکتے؟ کیا اب بہت ساری سوالات ایسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو بات یہ کہ جن چیزوں کا جواب وحی کے ذریعے صرف دیا جا سکتا ہے ان سوالوں کو پوچھنے کا اب کیا فائدہ، کیونکہ اب تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، اب وحی تو نہیں اترتی۔ اب مثلا کوئی روح کے بارے میں پوچھنے شروع ہو جائے گا بیکار کے سوالات، اب برزخ کی زندگی کے بارے میں بہت سارے لوگ اتنے ریلیونٹ کوسچن پوچھتے جاتے ہیں جن سے ان کا کوئی عمل کا تعلق ہی نہیں۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ بی کوشش، احتیاط کرو سوال کرنے میں بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام بہت کم سوالات کیا کرتے تھے، اکثر وہ ویٹ کرتے تھے کوئی بدو آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہم بھی سن لیں۔ عفا اللہ عنہا، درگزر کر دیا اللہ نے ان سے۔ درگزر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ عفا کا مطلب کیا ہے کہ وہ جن چیزوں کے بارے میں دین خاموش ہے نا ان کو اللہ نے اگنور کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں،
یہ نہیں ہے. اب ہم تو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ہی پوچھنا ہے تو وہ بات اب یاد آئے گی. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے نا, کچھ بتایا نہیں ہے, تو وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے. اب اس وقت ہم کر لیں گے بھی تو ٹھیک ہے, نہیں بھی کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان چیزوں کے بارے میں کوئی کلیئر احکامات آ جاتے اور پھر ہم نہ کرتے, ہم مشکل میں پڑ جاتے. اب اس کو ایک مثال سے دیکھنا. مثلا میں آپ کو ٹیسٹ, آپ میں سے کوئی پوچھے ٹیسٹ ریڈ پین سے کرنا ہے یا چلو بلو پین سے کرنا ہے یا بلیک سے کرنا ہے. اب اس سے پہلے آپ چاہے بلیک سے کرتے, چاہے بلو سے کرتے, چاہے ریڈ سے کرتے, کچھ سے بھی کر لیتے. اگر میں کہہ دوں, اب کسی نے پوچھا, پوچھنے کی وجہ سے اب میں کہہ دوں نہیں آپ صرف بلو پین سے کر سکتے ہیں, اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی کالے سے کرے گا یا ریڈ سے کرے گا تو اس کے نمبر کٹیں گے. سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی سوال کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر انسان پابندیاں لگوا لیتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جن پہ خاموشی اختیار کی, تم بھی اس پہ ان بارے میں خاموش رہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں تھی, پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی, تو یہ گناہگار ہوا. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دی. فرائض جو ہے نا فکس ہے نا, انہیں ضائع نہیں کرنا. حدیں باندھ دی ہیں, ان کو نہ توڑنا. جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمت کو سنبھالو. جن چیزوں سے خاموشی کی ہے, یہ ہے نا یہاں پہ عفا اللہ عنہا, اللہ نے خود ہی خاموشی کی ہے, صرف تم پر رحم کھا کے, بھول کے نہیں. تم بھی پھر اب اس کی پوچھ گچھ نہ کرو. سمجھ آئی؟ دیکھیے یہ عادت ہی اچھی نہیں, صرف دین کے معاملے میں نہیں, عام روزمرہ زندگی کے معاملے میں بھی ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو آپ کو بری لگیں گی. مثلا بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنے شوہروں سے پوچھیں گی اب آپ یہ بتائیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے کہ نہیں, یا مجھ سے پہلے شادی سے پہلے آپ کسی اور کو تو نہیں پسند کرتے تھے. اب اگر وہ سچ کہہ دے گا تو تب بھی اس کی شامت, اب وہ جھوٹ بولے تو تب گناہ میں پڑے. پھر کہتے ہیں جنت میں جا کے آپ بتائیں حوروں کو لیں گے اور یا حوروں کو چھوڑ دیں گے میری خاطر. اب اگر وہ کہیں گے نہیں بس میں تو تمہیں ہی لوں گا تو تب جھوٹ ہے. اگر وہ کہہ دیں نہیں میں تو حوروں کو بھی لوں گا تو تب بیوی ناراض ہوگی. اب تمہیں برا لگے گا اگر وہ صحیح جواب دے دے تو. بعض کو یہ ہے وہ کھوج کرید میں اب قسم کھا کے بتائیں کہ میرے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ تو نہیں آپ کے کوئی چکر چل رہا. اب اگر وہ اس کا ہوا تو وہی تمہیں برا لگے گا, تمہاری اپنی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو بعض معاملات جو چھپے ہیں ان کو چھپا ہی رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے اتنا کریدنے کا, اتنا اس کا, یہ ایک مزاج ہے. انسان پھر دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. اب دین کے معاملے میں جن چیزوں پہ عمل کرنا ہے, جو عمل کی باتیں نا ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ ابھی کسی کو بلا لینا یہاں پہ کسی اسکالر کو کہ آپ آ جائیں, ہم یہاں پہ سوال جواب کے لیے آ رہے ہیں, مگر 3-4 گھنٹے بھی گزر جائیں گے نا سوالات نہیں ختم ہوتے. اور ذرا دیکھا کریں گے سوالات ہوتے کس نوعیت کے. بعض لوگ تو صرف اس لیے سوال کرتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح ان کو کیا آتا بھی ہے کچھ کہ نہیں آتا. اور بعض نے بس بات کرنی ہوتی, کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہوتا ہے, جو بات دماغ میں آ جاتی ہے نا وہ پوچھنے بیٹھ جاتے, چاہے اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے, آپ کی زندگی سے تو کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, نہیں, بس سوال پوچھے جانا. اور اس سے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں, دوسرے کا بھی ضائع کرتے ہیں. ویسے سوال کرنا آدھا علم ہے, لیکن بے مقصد سوال کیے جانا کہ آپ بیٹھے ہوئے کوئی چیز دماغ میں آ جانا. بہت ساری دفعہ گروپ انچارجز مجھے پوچھتے ہیں یہ سوال کیا انہوں نے, اور وہ اتنے بیکار سوال ہوتے ہیں کہ وہی سوچ میں آتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بیکار ٹائم ہے, فالتو ٹائم ہے. ایسا لگتا ہے بس بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بھی ذہن میں آ گیا, کچھ بھی شیطان دماغ میں ڈال دے گا, فوراً چل پڑیں گے چلو جی اب سوال کر لیتے. بھائی سوچو تو صحیح سوال کرنے سے. سوال بتاتا ہے کہ آپ کی سمجھ کتنی ہے, اس سے پتا چل جاتا ہے یہ اس بندے کا, یہ اس کا کیلیبر کیا ہے, کتنی سمجھدار ہے یہ عورت. اور بعض لوگ فرضی سوال بناتے رہتے ہیں بس ایسے, اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہو, تو ویسا ہو جائے تو پھر کیا ہو. ہم نے بس پوچھتے رہنا ہے نارتھ پول میں وہ کیسے نماز پڑھیں گے اور ساؤتھ پول میں کیسے پڑھیں گے. بھائی اس سے آپ کا کیا تعلق. اور بعض لوگ ان کو یہ نہیں ان کو کہ انہوں نے کوئی عمل کرنا ہے, انہوں نے بس پوچھنا ہے. مثلا پردے کے اوپر لوگ کتنے سوالات کرتے ہیں, کہاں حکم ہے, کہاں ہے. بھئی آپ نے عمل کرنا ہے, اگر آپ کو دکھا دیا جائے آپ نے اس کو ماننا ہے, ماننا نہیں ہے بس صرف دوسرے کو کارنر کرنے کے لیے.
کرنا پھر بھی نہیں ہے، چاہے سارا سامنے دکھا دیا جائے، تو فائدہ کیا پھر؟ تو کثرت سوال کو یہ اس کو ایک ناپسندیدہ چیز کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بال کی کھال اتارنے والوں کو ناپسند کیا. بال کی کھال اتارنے والے نہیں بنو کہ بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. یعنی بس ایک مسئلہ ہوا، اب آیت کدھر پڑھی ہے، سوال کچھ اور ہو رہے ہیں. آیت پڑھی، اب مثال کے طور پہ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ بھئی شکار نہیں کرنا احرام کی حالت میں. اب اس کے بعد پوچھیں گے تو کیا شکار کبھی بھی نہیں کرنا؟ اور بھئی جب بتا رہے تھے اس وقت آپ کیا سن رہے تھے؟ اس وقت سننا ہی نہیں. یہ ہمارے ایک مزاج بن گئے، اس چیز سے منع کیا گیا. مت کرو کثرت سوال. جیسے اس کی اگزامپل دی گئی ہیں تفاسیر میں بھی، آپ دیکھیں گے کہ مثلاً وہ کسی نے پوچھ لیا نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا. پھر اس سے آپ کا کیا تعلق؟ تو جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، جو آپ سے کے عمل سے متعلق نہیں ہے، تو آپ نہ اپنا وقت ضائع کریں تو نہ دوسرے کا کریں. بنی اسرائیل، ہم سے پہلے وہ امت مسلمہ تھی نا، ان کو تو اتنی بال کی کھال اتارنے کی عادت تھی. لیکن اب کیا کریں، رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں. آپ صحابہ کرام نے تو اس چیز کو نصیحت پلے باندھ لیتے تھے نا، وہ تو کوئی آیت سن کے اور اس کے بعد اس کے پر عمل کرتے تھے. ہم نے تو سن کے بھی اس کے بعد پھر وہی کام ہے. تو دیکھیں انہوں نے بھی اتنے سوال کیے اس قوم نے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ اس کے ساتھ کافر. کیسے کافر ہو گئے؟ اس لیے کہ سوال کرتے جاتے اور اس کے بعد عمل کرنا نہیں تھا. ظاہر ہے جب بہت سوال کریں گے تو پابندیاں لگتی گئی نا کہ نہیں پھر یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اب پابندیوں میں انسان جکڑا جاتا ہے. جب اتنی پابندیاں لگ گئیں تو اس کے بعد عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا. پھر بھاگ گئے دین سے ہی بھاگ گئے پھر کہ چھوڑو ہم سے تو نہیں اتنی مشکلیں برداشت ہوتی. سمجھ آئی؟ کچھ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو آپ کو یہ بتایا جائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر آپ نے اس طرح کرنا شروع کیا تو دیکھیں جو حلال کی کیٹیگری ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں حرام میں چلی جائیں گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو گرے ہے اس کو گرے ہی رہنے دیں. گرے میں پوچھ نہیں ہوگی. ہاں بچتے رہیں اس میں سے چیزوں سے، ان میں انوالو ہونے سے، لیکن اس کے اوپر جب خاموشی ہے نا تو آپ بھی خاموش رہیں.